ہے فقط عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بے شمار تعریفوں کے لائق ہے خالق کائنات، مالک ارض و سما، اور درود و سلام ہو بے شمار بے انتہا آقائے دو جہاں، امام الانبیاء خاتم النبیین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے ہماری گفتگو میں غزوہ احد کی ابتدائی چند باتیں بیان کی گئی تھیں، جس طرح کہ بیان ہوا کہ جب ابو سفیان جو سبب بنا تھا اس کا قافلہ غزوہ بدر کا، وہ جب قافلہ بچ بچا کر واپس لے کر پہنچا اور کافی غزوہ بدر میں ہزیمت کا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا کفار مکہ کو، لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سارے قافلے سے جو منافع ہے وہ آئندہ سال ہم لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور وہ 50,000 دینار کی مالیت تھی۔ تو پھر شوال 3 ہجری میں کفار مکہ نے مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے سفر کا آغاز کیا شوال کے مہینے میں، اور پھر مقام احد میں دونوں لشکروں کا آپس میں ٹاکرا ہوا، مسلمانوں کا اور قریش مکہ کا۔ 1000 کا لشکر مسلمانوں کا مدینہ طیبہ سے نکلا تھا، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے اپنے لوگوں کو واپس لیا اور کہا جی ہم اس لڑائی کو لڑائی نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جب ہفتے والے دن، کیونکہ جمعے کو روانگی ہوئی تھی مدینہ طیبہ سے اور مقام احد پر پہنچے تھے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن صبح فجر کی نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا۔ لڑائی کی پہلی صورت یہ ہوا کرتی تھی مبارزت کی، 1 to 1 مقابلہ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ کفار کی طرف سے ایک بندہ پکارتا ہوا میدان میں نکلتا اور مقابلے میں مسلمانوں کا ایک بندہ نکلتا، آپس میں 1 to 1 ان کا مقابلہ ہوتا، ایک بندہ مر جاتا دوسرا بچ جاتا۔ اس طرح عام لڑائی سے پہلے غزوہ احد میں 22 مبارزات ہوئیں، 22 1 to 1 مقابلے ہوئے، اور ان سارے مقابلوں میں 22 کفار مارے گئے، یعنی کہ اس لڑائی کی ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ جو ہے وہ باری رہا۔ ابو عامر نکلا، قبیلہ اوس کا تھا، اور مدینہ میں قبیلہ اوس تھا، اپنے قبیلے کو اپنی حمایت کے لیے اپنی طرف بلایا، انہوں نے کوئی جواب نہیں، انہوں نے کہا دفع ہو جا، انہوں نے کوئی ساتھ نہیں اس کا دیا۔ اس نے کہا لگتا ہے میرے جانے کے بعد میرا قبیلہ بدل گیا۔ پھر طلحہ بن ابی طلحہ مقابلے کے لیے آیا، حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ مقابلہ 1 to 1 ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے اس کا ازار بند کھل گیا اور اس کا جو ہے وہ تہ بند نیچے گر گیا۔ حضرت علی پیچھے ہٹ گئے شرم کی وجہ سے، کیونکہ وہ سطر اس کا ننگا ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ تو بتایا اللہ کے نبی یہ معاملہ ہوگا، شرم و حیا دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کام بھی تمام کر دیا۔ عثمان بن ابی طلحہ میدان میں اترا، حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کیا۔ ابو سعد بن ابی طلحہ میدان میں نکلا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا، حتیٰ کہ 22 کافروں کے لوگ مارے گئے۔ اب لڑائی عام شروع ہو گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار دی تھی اور یہ فرما کے تلوار دی تھی کہ کون اس کا حق ادا کرے گا، بہت سے لوگوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، کہا اللہ کے نبی اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تلوار کافروں کے خلاف چلنی چاہیے۔
ابو دجانہ نے وہ تلوار پکڑی ہوئی، نبی علیہ السلام کی تلوار ہو، انہوں نے اعتماد کیا ہو تو بندے کا ویسے ہی اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو ابو دجانہ بڑی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑے، لڑتے لڑتے کتنے ہی کافروں کو مار ڈالا، بڑھتے بڑھتے آگے ہندا آ گئی، ابو سفیان کی بیوی، اپنی تلوار کو روک لیا اور کیا کہا، تلوار ہو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور مناسب نہیں کہ کسی عورت پہ اٹھے، پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بڑی دردناک و المناک، اور اس حوالے سے جبیر بن مطعم نے ایک وحشی غلام اس کو اپنے چچا کے قتل کے بدلے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو مار دو گے تم آزاد۔ اور وہ وحشی وہ اس انتظار میں تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں کام تمام کروں گا، بس میرا کام ختم۔ وہ براہ راست حضرت حمزہ کے سامنے آ کے لڑ نہیں سکتا تھا، وہ کیا کوئی بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ حضرت حمزہ کی شجاعت اور بہادری کا عالم یہ تھا، حتیٰ کہ اس نے چھپ کے پتھر کے پیچھے حضرت حمزہ پہ وار کیا اور ان کی ناف پہ لگا، جس سے وہ گر پڑے، اور اس نے پھر ان کا کام، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور پھر وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، میرا اتنا ہی کام تھا۔ اس نے اور مزید لڑائی نہیں لڑی، اس نے کہا میرا جو کام تھا میں نے کر دیا۔ اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت حنظلہ ہیں، غسیل الملائکہ، مطلب جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کی بیوی نے ایک رات قبل خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، حضرت حنظلہ اس دروازے سے اوپر چڑھ گئے ہیں، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ ان کی بیوی سمجھ گئی کہ حضرت حنظلہ اب اس دنیا میں زیادہ مدت زندہ نہیں رہیں گے، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں سے فرشتے اترے ہیں اور حضرت حنظلہ کو ابر کے پانی سے یعنی بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں، اس لیے حضرت حنظلہ کہلائے غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل کیے دیا۔ ایک بات یہ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر کے جو ہی پکار لگی تھی نکل آئے تھے، غسل نہیں کیا تھا۔ اور ویسے بھی آپ اچھی طرح یہ اصول جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو شہید ہو اس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے، لیکن ان پر دوسرا غسل بھی واجب تھا اور عامت المسلمین کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے آسمانوں سے اللہ کے حکم سے اتر کر غسل دیا۔ لڑائی جاری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ساتھ مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ حالات ایسے بن گئے کہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، فتح یاب ہو گئے ہیں، تو یہ لشکر جس کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر مقرر کیا تھا کہ چاہے ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہو، ہم فاتح بن جائیں، جب تک میں نہ کہوں تم نے ادھر سے نہیں ہلنا، اور دوسری طرف چاہے ہم سب مارے جائیں پھر بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں ہلنا۔ آپ نے فرمایا چاہے ہمیں پرندے اچک کے لے جائیں، یہ نوچ رہے ہوں، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ لیکن ان سے یہ کچھ خطا ہو گئی اور یہ لوگ یہاں سے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کو روکتے بھی رہے لیکن یہ نہیں رکے۔ معاملہ کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، یہ پیچھے سے جہاں پہ یہ تیر انداز مقرر تھے وہاں سے ایک زبردست قسم کا انہوں نے حملہ کیا اور ساری جنگ کا کایا پلٹ دیا۔ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 10 لوگ کھڑے رہے، وہ 10 کے 10 باری کے باری شہید ہو گئے۔ یہ خالد بن ولید کا پلٹ کے حملہ کرنا تھا جس کا مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بڑے ایمان افروز ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جس طرح زخمی ہوئے، دندان مبارک آپ کا شہید ہوا، آپ کی شہادت کی خبر اور افواہ پھیل گئی جس سے ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انشاءاللہ اس غزوہ احد کے حالات پر ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان غزوات کو
ان سیرت نبی کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔